دنیا کی بلند ترین عمارت برج خلیفہ کو بنانے کے لیے جس کمپنی کو یہ کنٹریکٹ دیا گیا تھا، یہ وہی مشہور کمپنی ہے جس کا موبائل ہر دوسرے بندے کے ہاتھ میں نظر آتا ہے۔ جی ہاں، سیمسنگ کنسٹرکشن اینڈ ٹریڈنگ کارپوریشن کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ جب برج خلیفہ کی تعمیر شروع ہوئی تو اس کے بجٹ کا اندازہ 1.5 ارب ڈالر لگایا گیا تھا، لیکن اب تک برج خلیفہ پر 8 ارب ڈالر سے بھی زائد کا خرچ آ چکا ہے۔ اس عمارت کو اس جدید طرز سے تعمیر کیا گیا ہے کہ اگر کوئی جہاز اس کو ٹکر بھی مار دے تب بھی یہ عمارت ایک دم سے نیچے نہیں گرے گی، بلکہ اس میں ایسا نظام موجود ہے کہ یہ عمارت سپرنگ کی طرح دور جا کر پھر اپنی جگہ پر واپس آ جائے گی۔ برج خلیفہ میں باہر کی طرف استعمال ہونے والی ونڈوز پینل پر ٹائٹینیم کی کوٹنگ کی گئی ہے، اور اس کوٹنگ کی وجہ سے عمارت میں کولنگ میں استعمال ہونے والی بجلی کا خرچ 10 گنا کم ہو گیا ہے۔ جواد ٹیک ٹی وی کی ویڈیوز میں خوش آمدید۔ ناظرین، دبئی کی برج خلیفہ دنیا میں موجود سب سے اونچی عمارت ہے اور یہ متحدہ عرب امارات کے شہر دبئی میں واقع ہے۔ اس بلند ترین عمارت کی لمبائی 828 میٹر یعنی 2717 فٹ بتائی جاتی ہے۔ یہ عمارت 162 منزلوں پر مشتمل ہے۔ انٹرنیٹ سے لی گئی معلومات کے مطابق برج خلیفہ میں دنیا کے سب سے محفوظ اور تیز ترین لفٹ کا سسٹم لگایا گیا ہے، جس میں آگ سے محفوظ رہنے کی بھی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ اس بلڈنگ کو زلزلے سے بھی محفوظ بنایا گیا ہے اور آسمانی بجلی سے بھی یہ عمارت متاثر نہیں ہو سکتی۔ یہ بلڈنگ انجینئرنگ کی ہسٹری کا ایک عظیم کارنامہ مانا جاتا ہے۔ یہ عظیم کارنامہ انجینئرز، آرکیٹیکٹس اور ورکرز نے کس مشکل مرحلے سے گزر کر مکمل کیا۔ دوران تعمیر ان کو کن جان لیوا اور اعصاب شکن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کیسے انہوں نے ان مشکلات کا سامنا کیا اور ان کا حل نکالا، یہ سب آپ جان سکیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ چیلنج نمبر 1، برج خلیفہ کو بنانے میں سب سے پہلا چیلنج تھا کہ کنسٹرکشن ٹائم پر ہونا۔ اس بلڈنگ کو بنانے والے انجینئرز کو صرف 6 سالوں کا وقت دیا گیا تھا۔ اس ٹائم پیریڈ کے اندر ہی ان کو یہ سارا کارنامہ سر انجام دینا تھا۔ اپنی طرز کی پہلی بلند بلڈنگ جو پہلے کبھی نہ بنی ہو، اس کا ڈیزائن بنانے کے لیے ہی کم سے کم 2 سے 3 سال کا وقت درکار تھا۔ اگر 3 سال ڈیزائن بنانے میں لگا دیتے تو بقایا 3 سال میں بلڈنگ کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ممکن نہیں تھا۔ لہٰذا انجینئرز نے فیصلہ کیا کہ برج خلیفہ کے لیے کھدائی اور بنیادی کنسٹرکشن فی الفور شروع کر دی جائے۔ چنانچہ 2004 میں کھدائی کا کام سٹارٹ ہو گیا، لیکن ساتھ ہی بلڈنگ کے ڈیزائن کا کام بھی چلتا رہا۔ چیلنج نمبر 2، برج خلیفہ کی بنیاد یا فاؤنڈیشن ڈالنے کا ٹائم آیا تو ایک اور مسئلے نے سر اٹھا لیا۔ عام طور پر لمبی بلڈنگ کی بنیاد زمین کے اندر موجود بڑے بڑے پتھروں پر ڈالی جاتی ہے، جس کے ارد گرد کی زمین کی مٹی مضبوط ہوتی ہے اور وہ بنیاد میں موجود پتھروں کو ایک جگہ پر مضبوطی سے پکڑے رکھتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دبئی ایک صحرائی علاقہ ہے، اس کی زمین کی مٹی میدانی علاقوں کی مٹی سے کافی مختلف ہے اور عام مٹی کی بجائے چھوٹے چھوٹے کمزور پتھروں پر مشتمل ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھا کہ کیا دنیا کی سب سے اونچی عمارت ان کمزور پتھروں پر کھڑی ہو پائے گی؟ کیا یہ کمزور پتھر واقع اتنا وزن اٹھا سکیں گے؟ تو اس کا حل یہ نکالا گیا کہ 1,10,000 ٹن سے زیادہ وزن کا ایک کلین نما فاؤنڈیشن بیس تیار کیا گیا، جو کہ کنکریٹ سے بھرا ہوا تھا اور اس کا سائز 18 اولمپک سائز کے سوئمنگ پول کے برابر تھا۔ اس کے اندر 160 سپورٹڈ پائلز استعمال کیے گئے تھے جو سٹین لیس سٹیل کے بنے ہوئے تھے اور زمین میں 50 میٹر اندر تک دھنسے ہوئے تھے۔ ہر پائلز مختلف فلورز کا وزن سہارنے کے لیے ڈائریکٹلی نیچے سے اوپر تک متعلقہ فلور سے جڑا ہوا تھا اور اس کو سپورٹ فراہم کرتا تھا۔ مطلب یہ کہ پوری بلڈنگ میں ہر فلور کا وزن نیچے فاؤنڈیشن میں موجود ہر مختلف پائلز کے اوپر تھا، اور یہ تمام پائلز نیچے موجود 1,10,000 وزنی کالین نما کنکریٹ کے اندر مضبوطی سے گاڑ دیے گئے تھے، جس سے برج خلیفہ کی مضبوطی کو 4 چاند لگ گئے۔ چیلنج نمبر 3 تھا برج خلیفہ کو بنانے کے لیے جس بنیادی کمپنی کو کنٹریکٹ ملا تھا، اس کا نام ایمار ہے۔ برج خلیفہ کو بنانے کے لیے انہوں نے سیمسنگ کنسٹرکشن اینڈ ٹریڈنگ کارپوریشن کو یہ ذمہ داری سونپی تھی۔
سیمسنگ کمپنی کے ساتھ جن آرکیٹیکچر اور انجینئرز نے اس بلڈنگ کی تعمیر میں کلیدی کردار ادا کیا، ان کے نام سکڈ مور، اوونگز اینڈ مرل آف شکاگو نے ایڈرین سمتھ کے ساتھ ایز اے چیف آرکیٹیکٹ کام کیا اور بل بیکر نے چیف سٹرکچرل انجینئر کے طور پر اپنی ذمہ داریاں نبھائی تھیں۔ لیکن دنیا کی سب سے اونچی عمارت کا سٹرکچر ڈیزائن کرنے میں ان ٹاپ لیول کمپنیز اور آرکیٹیکچر کے بھی ہوش اڑ گئے تھے۔ اس کی وجہ سادہ تھی، ایک چیز جو پہلے کبھی نہ بنی ہو تو اس کو بناتے وقت ایسا ہونا ایک عام سی بات ہے۔ ان سب کو ایک ایسی بلڈنگ ڈیزائن کرنا تھی جو لاکھوں ٹن وزنی کنکریٹ اور لوہے کا وزن بھی اٹھائے، جس کے فلور نیچرل لائٹ سے روشن ہو اور وہ بلڈنگ بھی 162 منزلہ ہو۔ چیلنج نمبر 4، برج خلیفہ کی تعمیر شروع ہونے کے بعد جب کچھ فلورز تعمیر ہو گئے تو ایک اور مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ مسئلہ یہ تھا کہ انجینئرز جب کنکریٹ وغیرہ کا مکسچر تیار کر کے اوپر بھیجتے تھے تو وہ اوپر جاتے جاتے راستے میں ہی خشک ہو جاتا تھا۔ اس کا حل یہ نکالا گیا کہ کنکریٹ سکشن سسٹم کی مدد سے مکسچر کو اوپر پمپ کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے برج خلیفہ کے باٹم سے لے کر ٹاپ تک موٹے موٹے پائپ انسٹال کیے گئے، لیکن جب مکسچر پمپ کرنے کی باری آئی تو ان کے پاس موجود تمام ہیوی پمپس جواب دے گئے، کیونکہ کوئی پمپ بھی اتنی دور تک مکسچر کو پمپ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تھا۔ برج خلیفہ میں استعمال ہونے والا کنکریٹ کا وزن 1,00,000 افریقن ہاتھیوں کے وزن سے بھی زیادہ ہے۔ اس مقصد کے لیے باقاعدہ ایک کمپنی سے دنیا کے 3 طاقتور پمپس بنوائے گئے جنہوں نے یہ کام سر انجام دیا۔ چیلنج نمبر 5، برج خلیفہ کی کنسٹرکشن کو اب 3 سال گزر چکے تھے۔ برج خلیفہ کے 140 فلور کھڑے ہو چکے تھے اور بلڈنگ نے دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہونے کا ریکارڈ 140ویں فلور پر ہی توڑ دیا تھا۔ برج خلیفہ کے فلورز تعمیر کرنے کے لیے جن کرینز کا استعمال کیا گیا وہ ٹاور کرینز یا کینگرو کرینز کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ یہ کرینز زمین پر مضبوط سٹرکچر تعمیر کر کے اس کے اوپر فٹ کر دی جاتی ہیں۔ ٹاور کرینز 25 ٹن تک کا وزن اٹھانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ یہ کرینیں اپنے کھڑے ہونے کے لیے سٹرکچر پہلے خود بناتی ہیں، پھر خود کو اس پر بتدریج ہائٹ بڑھاتے ہوئے ایڈجسٹ کر لیتی۔ چیلنج نمبر 6، برج خلیفہ کی بلڈنگ کا سٹرکچر بن چکا تھا، بس ایک چیز کی کمی تھی، وہ تھی ایکسٹرنل گلاس پینلز کی۔ برج خلیفہ پر ٹوٹل 24,348 گلاس پینلز لگنے تھے۔ عام گلاس پینل یہاں نہیں لگ سکتا تھا کیونکہ یہ باہر موجود ریگستان کے تیز درجہ حرارت کو اندر آنے دیتا، جس سے بلڈنگ میں موجود درجہ حرارت 100 سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا اور کولنگ سسٹم کا خرچہ 10 گنا تک بڑھ جانا تھا۔ برج خلیفہ پر لگنے والے گلاس پینلز خصوصی طور پر ڈیزائن کیے گئے تھے جن کا کام باہر کی تیز دھوپ کو اندر آنے سے روکنا تھا اور اندر موجود ٹھنڈک کو بلڈنگ کے اندر ہی قائم رکھنا تھا۔ اس کے علاوہ ان گلاس پینلز میں LED پینلز کا بھی مکمل استعمال کیا گیا تھا، جس سے کسی خاص موقع پر ان تمام گلاس پینلز کو ایک ٹی وی اسکرین کے طور پر بھی جگمگایا جا سکتا تھا۔ ایک گلاس پینل میں اتنی خصوصیات کو برقرار رکھنا اور ساتھ یہ بھی توقع کرنا کہ یہ چیز پائیدار ہوگی ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ اس کا حل 2 شیشوں والے پینل کے طور پر نکالا گیا، جس کے باہر کی طرف سلور کوٹنگ اور اندر کی طرف ٹائٹینیم کی کوٹنگ کی گئی۔ سلور کوٹنگ کا کام یہ تھا کہ سورج کی کرنوں کو براہ راست بلڈنگ میں داخل ہونے سے روکتا تھا اور انہیں ریفلیکٹ کرتا تھا، جبکہ ٹائٹینیم اندر کی کولنگ کو باہر جانے سے روکتا تھا۔ چیلنج نمبر 7، تعمیر کے آخری سال میں برج خلیفہ کی عمارت کا ڈھانچہ بالکل تیار تھا۔ اس میں پانی اور بجلی کا سارا کام ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ادھورا تھا۔ برج خلیفہ کے ٹاپ فلور کی اینڈنگ ادھوری تھی۔ اس کے اوپر ایک سالڈ سٹیل کا پائپ لگانا تھا جس کی لمبائی 136 میٹر تھی اور اس کا وزن 350 ٹن تھا۔ دنیا میں ایسی کوئی کرین موجود نہیں تھی جو اتنے وزنی سٹیل کو اٹھا کر برج خلیفہ کے ٹاپ پر رکھ دیتی، لیکن کسی بھی قیمت پر یہ کام کرنا بھی ضروری تھا کیونکہ پوری دنیا کی نظریں اس بلڈنگ پر لگی ہوئی تھی۔ آخر کار انجینئرز نے فیصلہ کیا کہ 136 میٹر لمبے راڈ کو برج خلیفہ کے اندر ہی بنایا جائے۔ اس راڈ کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں اوپر لے جایا جائے اور برج خلیفہ کی چوٹی پر ان
छोटे छोटे टुकड़ों को आपस में मिला दिया जाए। नाजरीन, वीडियो के आखिर में हम दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग के बारे में मजीद हकायक जान लेते हैं। नंबर 1, बुर्ज खलीफा की तमीर का आगाज 21 सितंबर 2004 को बुर्ज दुबई के नाम से किया गया था, लेकिन बाद में इसका नाम बदल कर बुर्ज खलीफा रख दिया गया था। नंबर 2, बुर्ज खलीफा में दुनिया की तेज तरीन लिफ्ट नस्ब की गई है जो 18 मीटर फी सेकंड 65 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर करती है और 1 मिनट में एक शख्स को ग्राउंड फ्लोर से 124वें फ्लोर पर पहुंचा देती है। नंबर 3, पूरे इमारती मंसूबे में 30,000 रहायशी मकानात, 9 होटल, 6 एकड़ बागात, 19 रहायशी टावर और बुर्ज खलीफा झील शामिल हैं। इस टावर की तमीर का अंदाजा 1.5 अरब डॉलर लगाया गया था, लेकिन अब तक 8 अरब डॉलर से जायद की लागत आ चुकी है। तकमील के बाद टावर 20 मिलियन मुरब्बा मीटर रकबे पर फैल गया। इसके अलावा बुर्ज खलीफा टावर में दुनिया की बुलंद तरीन मस्जिद वाक़या है जो 158वें मंजिल पर मौजूद है। इससे कबल दुनिया की बुलंद तरीन मस्जिद सऊदी अरब रियाज के बुर्ज अल मक्का में वाक़या थी। नंबर 3, बुर्ज खलीफा कुर्रे अर्ज पर सबसे बड़ी बिल्डिंग है जिसमें एक वक्त में 10,000 से जायद अफराद मौजूद रहते हैं। नंबर 4, टावर की चोटी पर नस्ब हवाई जहाज़ों और हेलीकॉप्टरों के लिए एक काशन लाइट भी इस्तेमाल की गई है जो 1 मिनट में 40 बार टिमटमाती है। नंबर 5, बुर्ज खलीफा के ज़ेरे ज़मीन मंजिल और आखिरी मंजिल के दर्जा हरारत में 7 दर्जा सेंटीग्रेड का फ़र्क है। आखिरी मंजिल में दर्जा हरारत 7 दर्जे सेंटीग्रेड कम होता है। नंबर 6, बुर्ज खलीफा के तमाम विंडो पैनल्स की सफाई के लिए 120 दिन दरकार होते हैं। नंबर 7, आप बुर्ज खलीफा पर गरूब आफ्ताब यानी कि सूरज गरूब होते हुए 2 बार देख सकते हैं, एक बार इब्तदाई फ्लोर से और दूसरी बार टॉप फ्लोर से। नंबर 7, बुर्ज खलीफा पर इस्तेमाल होने वाले एल्यूमिनियम का मजमूई वजन एयरबस के 5 A380 तैयारों के बराबर है। नाजरीन, उम्मीद है आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जवाद टेक टीवी को लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।